قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ تشریف لائے، جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور اتنے قریب سے اپنے مرشد کے ساتھ رہنے کا جو شرف حاصل ہوا وہ سرزمین انبیاء ملک شام میں ملا مجھے۔ تو 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت کی بارگاہ میں نے میری اہلیہ بھی حضرت سے بیعت ہیں اور وہ ملک شام سے ہیں۔ تو اس وقت تو حضرت کی جو مریدین اور خلفاء کی جو ملک شام میں تعداد ہے وہ سینکڑوں سے بڑھ کر اب ہزاروں میں چلی جائے، اتنے وہاں پر عرب میں لوگ آپ سے مرید بھی اور آپ کے خلفاء بھی۔ تو جمعۃ المبارک کی صبح حضرت تشریف لائے، اور جمعرات کے دن میں نے شاہ صاحب وہاں پر ملک شام کے علماء ان کو میں نے دعوت دی جمعرات کو۔ اب اس پروگرام کی دعوت بھی تقریباً 4-5 دن پہلے مجھے ملی ہے، تو ایک دن پہلے اگر آپ کسی کو دعوت دیں وہ کہے گا اب تم کو یاد آ رہا ہے۔ وہ بھی شام کو جب مجھے کنفرم ہو گیا کہ حضرت بریلی شریف سے دبئی پہنچ چکے ہیں، تو اس لیے کہ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ دعوت دے دی اور اس کے بعد پھر حضرت کی مصروفیات کے پیش نظر حضرت تشریف نہ لا سکے، تو میں نے اس دفعہ یہ سوچا کہ حضرت جب بریلی شریف سے دبئی یا کہیں پہنچ جائیں گے پھر میں دعوت دوں گا۔ تو شام میں ساری چیزیں تیار تھیں، علماء کرام کو دعوت دے دی۔ دوسرے دن اب مجھے یہ تھا کہ ایک دن پہلے دعوت دیا، مفتی دمشق ہیں تو مفتی شام ہیں تو فلاں ہیں، تو وہ اب جنہوں نے ہدایت شریف کی شرح کی ہے، ہدایت شریف کی شرح جنہوں نے کی ہے ایسے علماء، شیخ عدنان درویش، اور اسی طرح سے جو اکابر علماء کرام، مجمع شیخ احمد کفتارو کے پرنسپل ڈاکٹر صلاح الدین کفتارو، یہ مفتی اعظم شام کے بیٹے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ عبدالعزیز خطیب حسنی جو ہے ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ 15 جون کو پھر تشریف لا رہے ہیں، 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ اکابر علماء کرام، شاہ صاحب وہاں پر ایک خاندان ہے اور اس خاندان کے علماء کو یہ جو ہے ملکہ حاصل ہے کہ وہ انصاب کا علم رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ انصاب کا علم رکھنے والے جیسے آلے کتانی، کہ جن کے دادا کا جو تقریر ہے دادا کی، سیدنا شیخ جعفر علی الکتانی، الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ پر ان کی تقریر ہے، تو ان کے خاندان کے جو پڑ پوتے ہیں ابو الخیر محمد علی کتانی وہ بھی موجود تھے وہاں پر۔ تو یہ سارے علماء کرام اس دن وہاں پر تشریف لائے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی جو ہے وہ کم وقت میں اور اتنے علماء کرام کا جانا، جو کاؤنٹنگ ہم نے کی تھی وہ تقریباً 114 علماء کرام، مفسر، محدث، فقہا، اور یہ میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے حضرت نے فرمایا مفتی صاحب نے کہ علم میراث، علم فرائض جو ہے وہ آدھا علم ہے، تو وہاں پر ایسے علماء موجود تھے کہ جن کے علم فرائض میراث پر لکھی ہوئی کتابیں دنیا کی یونیورسٹیوں میں ٹرانسلیٹ کرا کے پڑھائی جاتی ہیں، وہ علماء وہاں پر موجود تھے۔ جی جی جی، یہ سارے اکابر علماء کرام وہاں پر موجود تھے۔ سب سے آخر میں اس بات کے گواہ ہمارے شیخ ابو القاسم زیائی صاحب بھی، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو اچھا وہ تو ہے نا، میں نے جو آیت پڑھی کہ اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت تشریف لائے تو میں نے اجازت لی تھی وہاں پر گورنمنٹ سے کہ ہمیں ایئرپورٹ کا جو ایک ہوتا ہے VIP روم ہوتا ہے، تو اس کے لیے اجازت یہ ملی تھی کہ میں دمشق سے میں آؤں گا اندر اور وہاں سے صرف میرے مرشد تشریف لائیں گے، تو جس کو VIP لانچ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے VIP لانچ نہیں بلکہ ہمیں وہ لانچ دیا جو ان کے پریسیڈنٹ کے لیے تھا۔ اچھا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں نے تو VIP لانچ کے لیے بات کی تھی، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ نہیں جناب پریسیڈنٹ صاحب والا جو روم ہے وہ حضرت کے لیے تھا۔ یہاں سے حضرت کے لیے جو دمشق میں طلبہ تھے اور علماء تھے تو تقریباً کوئی 50 سے 60 یہاں سے اندر داخل ہوئے ایئرپورٹ میں، اور وہاں سے حضرت کے ساتھ جو پورا وفد آیا تھا وہ بھی اسی کمرے میں۔ لگ ایسا رہا تھا کہ یہ دمشق ایئرپورٹ میرے مرشد کی جاگیر ہے، کیا کہنے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ یہ منظر جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس کے متعدد گواہ۔ اس کے بعد وہاں پر ایک معاملہ یہ ہوا کہ لنکا کا ایک شخص تھا جس کو ہم سری لنکا کہتے ہیں، وہ پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھ کو آنا ہے، مجھ کو آنا ہے۔ میں جب بھی پاسپورٹ اس کا تو ویزے کے لیے وہ اس کو ریفیوز کر دیں۔ اس نے پھر ٹکٹ کو ایسا بنایا کہ میں یہاں آؤں گا، اگر آنے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں یہیں سے واپس ہو کے دبئی، اور دبئی سے میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ میرے پاس آیا، آ کر مجھے کہنے لگا عامر صاحب آپ میرے جی، اور رونے لگا۔ میں نے اپنے مرشد کے ساتھ ملک شام کی زیارت کرنی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت سے عرض کرو۔ اب وہ حضرت کے قدموں میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ حضرت آپ کہیں نا عامر بھائی کو میرا ویزا لگوا دیں۔ 2 مرتبہ میں اس ویزے کو امیگریشن میں دے چکا ہوں، دونوں مرتبہ ریفیوز ہوا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے اس کو ویزا۔ جمعے کا دن ہے، ایئرپورٹ پر کوئی بھی بڑا افسر نہیں ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ عامر صاحب، عامر اس طرح سے کچھ، ہاں عامر جائیے اور جا کر ان کا ویزا لگوا دیں۔ تو میں لے کر گیا تو وہاں پر کلرک بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس اتھارٹی بھی نہیں ہے، اس کو میں نے پاسپورٹ دیا، اس نے اسٹیمپ لگائی، انٹری کی، نیچے عربی میں لکھ دیا 4 دن کی اجازت ہے، کیونکہ حضور کا وہاں پر قیام 4 دن کا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں وہاں سے واپس آیا تو حضرت نے فرمایا اوکے، میں نے جو حضور ہو گیا کام۔ اچھا یہ صبح میں حضرت تشریف لائے، کو پتا تھی کہ حضرت کا بھی 4 دن کا قیام ہے؟ نہیں اس کو نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، اس کو تھوڑی پتا ہے۔ واہ 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 واہ، اس کے پاس تو اتھارٹی بھی نہیں ہے ویزا دینے کی۔ ہاں وہ کلر تھوڑی دے سکتا ہے، جنرل کا کام ہوتا ہے، جنرل ویزا دیتا ہے، کلر کا کام نہیں ہوتا۔ اور جمعے کا دن وہاں چھٹی ہوتی ہے جمعے کو۔ بہت اچھے، تو صبح حضرت تشریف لائے کو 10 بجے کے وقت دمشق، اور رات میں مغرب کے بعد حضرت کی جو ہے وہ نشست تھی علماء کرام کے ساتھ۔ تو 114 کے قریب میں نے بتایا نا کہ آپ کو علماء کرام۔ آخر میں تشریف لائے مفتی دمشق، فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم مفتی دمشق ڈاکٹر عبدالفتاح البزم۔ ڈاکٹر عبدالفتاح البزم، میں نے شاہ صاحب ایسے روب والا شخص میں نے نہیں دیکھا، یعنی علماء کرام کے اندر جو روب ہے ان کا، اور ان کا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے مجمع الفتح الاسلامی کے نام سے۔ تو ہمارے یہ جتنے بھی شامی آپ کو پاکستان میں نظر آتے ہیں، ہندوستان میں نظر آتے ہیں، جن کے نام کے ساتھ شامی لگتا ہے، یہ سارے اسی ادارے کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کی بارگاہ میں شاید توہین ہی ہوگا کہ ایک دن پہلے میں نے ان کو دعوت دی ہے۔ انہوں نے مجھے مغرب کا فون کیا اور فرمایا کہ مرشد آ گیا آپ کے؟ میں نے جی حضرت تشریف لے آئے۔
کہاں پر ہے حضرت؟ میں نے کہا فلاں جگہ پر. بی بی سیدہ زینب پاک رضی اللہ عنہا کا جو مزار شریف ہے بالکل اس سے متصل حضرت کی جو ہے وہ رہائش تھی. ایک فارم ہاؤس تھا اس میں حضرت. تو مفتی دمشق تشریف لائے. مجھے حیرت ہے کہ جمعے کے دن یہ تشریف لیا ہے وہ بھی اس علاقے میں. اچھا وہاں پر شاہ صاحب یہ ایئرپورٹ کا راستہ ہے تو ایئرپورٹ کے راستے میں ویسے بھی سناٹا ہوتا ہے. تو حضرت کی آمد سے ایک شخصیت کو تو آپ بھی جانتے ہیں, شیخ سید صباح, جو سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے مزار شریف اور آپ کے خاندان سے ہیں, اور بغداد شریف میں جو آپ کے امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کے متولی شیخ سید صباح جی. یہ 2 دن کے بعد اچانک رات میں تشریف لائے. ہم حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے تو دروازہ کھولا, کسی نے دیکھا تو سید صباح اور آتے مجھے کہا شیخ عامرانہ زعلان منک, میں تم سے ناراض ہوں. میں نے کہا حضور کہنا اللہ کے ولی آئے اور تم مجھے بتا بھی نہیں رہے. تو میں نے کہا کہ حضرت اچھا میں صرف اس وجہ سے ڈر رہا تھا, مرشد ہمارے ہندی جنسیہ, نیشنلٹی ہندی, میں پاکستانی. حضرت کے ساتھ آنے والی تقریباً 5 سے 6 نیشنلٹیاں اور تھیں. بیٹھے ہم شام میں, شیخ صباح کا پاسپورٹ عراقی. تو میں نے کہا ان کو دعوت دینے سے کہ ایسا نہ ہو کوئی سرکاری معاملات ہو جائے, اس وجہ سے میں نہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے کسی نے دعوت نہیں دی ہے, میں یہاں سے گزر رہا تھا, رات یہاں پر اتنی اندھیرا ہوتا ہے, وہ فارم ہاؤس کا علاقہ ہے تو وہاں پر کتنا اندھیرا ہوتا ہے فارم ہاؤس کے ایریا. تو کہنے میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے کوئی نور کی ایسے بارش ہو رہی ہے اس گھر پہ. تو وہ نور کی بارش دیکھ کر میرے دل نے کہا کہ مانو نہ مانو یہاں پر کوئی اللہ کا ولی آیا ہوا ہے. میں یہ دیکھنے کے لیے آیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ حضور تاج الشریعہ یہاں تشریف لائے. تو حضرت کی وہاں پر جو گفتگو رہی, پھر وہ سارے علماء کرام وہاں پر موجود تھے. مفتی دمشق جب تشریف لائے تو ایک طرف میں اور ایک طرف شیخ ابو القاسم بھائی, ہم دونوں ایسے چل رہے تھے. تو حضرت ایسے صوفے پر جلوہ گر تھی اور گفتگو حضرت کی علماء کرام سے چل رہی تھی, سوال جواب کا سلسلہ چل رہا تھا. اور میں بھی ایک اس پر بات بتاؤں گا کہ حضور سے سوال جواب کا سلسلہ ہوتا کیسے. تو حضرت ایسے تھے, تو یہاں پر وہ کھدرا سا فرش ہے, تو مفتی دمشق کے بڑے بڑے شام کے علماء کرام وہ اتنا جھک جھک کے ان سے ہاتھ چومتے ہیں. تو آج میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا زندگی میں, اپنی پہلی مرتبہ, کہ مفتی دمشق کہ جن کا جبہ اور کبا بھی جو ہوتا ہے وہ ہزاروں لاکھوں کا ہوتا ہے, تو اپنے اس کھدرے فرش پر گھٹنوں کو ٹیک کر میرے مرشد کے ہاتھ چوم رہے تھے. یہ میں نے دیکھا. یعنی ابھی کوئی وہی والی بات ہے, سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ تعالیٰ ان کے روب کو, ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. حضور تاج الشریعہ میرے مرشد کریم نے پھر وہاں پر گفتگو کے بعد آخر میں حضرت نے اپنے کلام پڑھا, اللہ 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 مالی رب الا ہو. اس کا آخری جو مقطع ہے شاہ صاحب اس میں ہے ھذا اختر ادناکم ربی احسن مثواہ. تو جیسی حضرت نے فرمایا نا ھذا اختر ادناکم, کہ یہ ادنا تیرا اختر. تو جیسے آپ نے یہ کہا نا, تو قبلہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالعزیز خطیب سامنے موجود تھے, انہوں نے فرمایا یا اختر انت لست ادنا بل انت تاج راسنا, کہ آپ ادنا نہیں, آپ تو یہ موجود سارے علماء کے سروں کے تاج ہیں. تو یہ نسبت جو ہوئی تاج الشریعہ کی, یعنی یہ تو ہمارے یہاں رہی, لیکن وہاں پر عرب نے بھی کہا کہ آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں. اچھا ایک بات جو شاہ صاحب نے, مفتی صاحب نے فرمائی کہ حضرت کی حافظہ اور یہ ساری چیزیں, طلبہ کا ایک بہت بڑا وفد آیا ہوا ہے, وہاں پر ٹائم لیتے تھے. اچھا دمشق کی بات ہو رہی ہے. اب اتنے بڑے بڑے علماء کرام, مفتی دمشق اور یہ جو ایک مرتبہ مل لیتا, یعنی جن سے مجھے خواہش ہوتی کہ یار یہ میرا فون اٹھا لے تو میرے لیے شرف ہے, وہ مجھ کو فون کرتے. آپ کے مرشد سے 5 منٹ کی ملاقات کا کل کوئی ٹائم مل سکتا ہے؟ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اچھا یہ تو رہا سلسلہ. اس کے بعد پھر یہ کہ طلبہ کرام کے ساتھ حضرت کی ایک نشست تھی, تقریباً 40 سے 45 ملک کے طلبہ تھے وہاں پر. حضرت سے اگر انگریزی میں سوال ہو تو جواب انگریزی میں, حضرت سے عربی میں سوال ہو تو عربی میں, 2 زبانوں پہ بات چیت چل رہی تھی, عربی اور انگریزی. شیخ ابو الہدا یعقوبی بہت بڑا نام ہے, سید سادات ہیں, بہت بڑا نام ہے. مغرب سے آپ کا تعلق ہے, موروکو سے, اور شیخ ابو الہدا یعقوبی کا پورے عرب میں بہت بڑا نام ہے. تو حضرت ان سے ملاقات کے لیے ان کے یہاں تشریف لے گئے تھے, اور ابھی تک ان کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں بڑے بڑے اہم مسئلے کے, جس کے اندر علماء شام سے بھی شاید ان کو اطمینان نہ ہو, تو حضور تاج الشریعہ سے پھر ان کو اطمینان ہوتا ہے. شیخ ابو الہدا یعقوبی کی میں بات کر رہا ہوں. شیخ ابو الہدا یعقوبی صاحب سے جب گفتگو حضرت فرما رہے تھے تو میں وہی قدموں میں بیٹھا ہوا تھا حضرت کے, تو ایسے حضرت انگریزی بول رہے ہیں کہ جیسے کوئی واقعی میں ہندوستان میں نہیں, کوئی بریٹانیہ میں ولادت ہوئی ہو, ایسے ٹون کے ساتھ, پورے لہجے کے ساتھ حضرت جو ہے وہ انگریزی بالکل پورا اس میں حضرت کی گفتگو ہو رہی تھی, پروناؤنس بھی اور ایکسنٹ بھی پورا کوئی واقعی میں کوئی وہاں کا جو بون ہے وہی بات. جی بالکل وہی لہجہ, بالکل اسی لہجے. یہاں تک کہ شیخ عبد الرزاق حلبی, ان کو ثانی امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے, تو ان سے ملاقات کے لیے بھی حضرت تشریف لے گئے تھے. تو 1 گھنٹے شیخ عبد الرزاق حلبی اور ادھر حضور تاج الشریعہ. اچھا یہ ایک بات میں یہاں پر ضمن عرض کر دوں کہ شیخ عبد الرزاق حلبی, اس لیے سننے والے دیکھنے والے مجھے سن بھی رہے دیکھ بھی رہے, شیخ عبد الرزاق حلبی حنفیوں کے اتنے بڑے فقیہ مانے جاتے ہیں دمشق میں, کہ دمشق کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اموی, آپ اس مسجد کے نہ صرف امام رہے, خطیب رہے, بلکہ آپ اس مسجد کے چابی بردار, کنجی بردار آپ رہے. وصال ہوگی آپ کا. اس وقت ملک شام میں اکابر جو علماء کرام ہیں, چاہے مفتی دمشق ہو, مفتی اعظم ہو, فلاں, یہ سارے کہیں نہ کہیں سے شاگرد ہیں آپ کے, اور اتنے بڑے عاشق رسول کے بیٹھے بیٹھے ملا شریف شروع کر دیں. لیکن پاکستان کے ہوشیار پہنچتے ہیں شیخ عبد الرزاق حلبی کی بارگاہ میں, وہ کہ جن کے یہاں پر میلاد شریف جن کو ہضم نہیں ہوتا, اور میلاد شریف کا نام بھی ہضم نہیں ہوتا. میں نے ایسوں کو دیکھا کراچی سے کہ وہ شیخ عبد الرزاق حلبی کی نشست میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیتے, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد الرزاق حلبی کی جوتیاں اٹھانا ہمارے لیے شرف کی بات ہے. تو الحمدللہ جب میرے مرشد تشریف لائے تو شیخ عبد الرزاق حلبی بھی خاموش,
इधर मुर्शिद करीम भी दोनों ऐसे तख्त पर जो है जलवागर है, हाँ। और नीचे मुफ्ती दमिश्क बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर। मुफस्सिर कुरान बैठे हुए हैं, अल्लाह। शारे हिदाया शरीफ वो नीचे बैठे हुए हैं। अल्लाह। क्या कहने हैं। हम लोग ऐसे नीचे बैठे हुए थे, 1-1.25 घंटे तक दोनों बुजुर्ग खामोश बैठे रहे। क्या गुफ्तगू हुई हमें नहीं पता, लेकिन गुफ्तगू हुई जरूर थी, अल्लाह अकबर। लेकिन ये दिलों की गुफ्तगू थी। अल्लाह अकबर। और हुजूर ताजु शरिया के जब मुल्क शाम से आप तशरीफ ले गए, मुझे हज़रत ने बड़ी दुआएं दी, और मैं तो कहता हूं ये मेरे मुर्शिद की दुआओं का सदका है कि इस वक्त मेरे बच्चे और पूरे पाकिस्तान के बच्चे इस वक्त भी दमिश्क में तालीम हासिल कर रहे हैं। माशाअल्लाह। यानी हमारे तकरीबन 36 बच्चे मुल्क शाम में ज़ेर तालीम है माशाअल्लाह। इस वक्त भी। मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसके अलावा पाकिस्तान के अकाबिर उलमा इकराम के साहबजादे वो वहां पर पढ़ रहे हैं। और साथ में ये भी अर्ज कर दूं कि 1 जून को पूरे पाकिस्तान से उलमा इकराम का वफ्द, तकरीबन 28 उलमा इकराम है पूरे पाकिस्तान से, कि जो दमिश्क जा रहे हैं। ये सारा फैजान मेरे मुर्शिद का है। वाह वाह वाह। वो तलबा की जो बात थी, वहां पर सवालात का सिलसिला शुरू हुआ, तो मैंने देखा रूस के कुछ तलबा थे ना ऐसे साइड में खड़े हुए थे, तो वो साइड में खड़े हुए और बड़े अजीब से ना स्टाइल से वो ऐसे हजरत की तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा ये हजरत को इस अंदाज में देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो वहां पर एक थे मोरक्को के, अच्छा वो मोरक्को वाला जो था वो हमारे अकीदे का नहीं है, उसने आकर वहां पर की कोई खबासत, सवाल भेजा हुजूर ताजु शरिया की बारगाह में, शाह साहब आप देखें कि हजरत एक तो है ना इल्म, याद दहानी, ज़ाकिरा, कुव्वत हाफ़िज़ा, ये सारी चीजें, मामला फहमी क्या बात है। कि किस वक्त में कैसी गुफ्तगू करनी है। वाह वाह वाह। तो उस वक्त में क्या हुआ कि हजरत की बारगाह में सवाल ये आया कि इब्न तैमिया के बारे में आपकी क्या राय है। अब हम में से आपको किसी को भी मिले इब्न तैमिया के बारे में क्या राय है, तो फिर हम अपने अपने मिजाज से हम गुफ्तगू करेंगे। अरब के अंदर इब्न तैमिया का एक बड़ा नाम बनाया हुआ है, उसको शेखुल इस्लाम कहते हैं। वो कहते हैं ठीक है इसके मामला ये थे, वो दाल है, वो मुदिल है, फला है, लेकिन इल्म का बहुत बड़ा जो है ना वो ज़हर बखार था। ये हुजूर ताजु शरिया की बारगाह में उसने जानकर ये सवाल पेश किया कि हजरत अभी इसकी खिंचाई करेंगे, और जो हजरत का जो एक यहाँ पर लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत का ये जाल, जो एक गुनाह है, ये टूट जाएगा। उसने मक्कारी की और जानकर ये सवाल भेजा। अब मुर्शिद करीम का जवाब सुनिए, कितने प्यारे अंदाज में हजरत ने बड़े तहम्मुल के साथ जवाब दिया। फरमाया कि इब्न तैमिया ये हौरान का रहने वाला था, हौरान वही करीब में जहां पर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, नवा के करीब हौरान है। तो फरमाया कि ये हौरान के रहने वाले थे। शाम के फला आलिम ने इनको गुमराह लिखा, शाम के फला आलिम ने फला किताब में इसको जो है वो खारिज इस्लाम लिखा, शाम के फला आलिम ने फला किताब में इसको खारिज, इसको जो है गुस्ताख रसूल लिखा, इसने गुस्ताख, ऐसे अपना कोई भी नहीं, उन्हीं के मुल्क उन्हीं के उलमा से हजरत ने उसी का काम पूरा कर दिया। क्या कहने। वाह कि वाह। कोई अब बोलने वाला बोल ही नहीं सकता कि भाई मैं थोड़ी कह रहा हूं आपके मुल्क के शाम के उलमा ने ये बात कही। तो वो रशियन जो तलबा थे वो आए, मुझे कहने लगे कि हमारा ये दोस्त है, वो दर्द सर वाली बात हो रही है, वाह वाह वाह। ये हमारा दोस्त है, पैदाइशी इसके सर में दर्द है। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा, वो उनका जो स्टाइल था ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो होते भी 6.5 फीट के रशियन, और खड़े हुए भी ऐसे ना कोई जैसे तनकीद और तंज की नजर से हजरत की जानिब देख रहा हूं। तो मैंने कहा हजरत अभी यहाँ पर मौजूद थे, उस टाइम पर तुम आते, तुम अब आ रहे हो। कहना आप पूछ लें, अगर इजाजत मिल जाए तो हम अपने इस साथी को दम कराना चाह रहे हैं। मैं कमरे में गया तो हजरत ऐसी उस वक्त जो है, यानी 3-4 घंटे गुफ्तगू करने के बाद भी हजरत बिल्कुल स्टमना वैसे ही। मैंने हजरत की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर ऐसा मामला है, फरमा बुलाओ उसको। तो वो रशियन आकर जो है वो हजरत के कदमों में से बैठ गया, तो हजरत ने ऐसे दोनों हाथों को उसके सर पर रखा और पढ़ना शुरू किया। शाह साहब यकीन करें कि अभी कोई मिनट या उससे कम या उससे ज्यादा ऐसी हुआ होगा कि वो रशियन जबान में ये कहता है कि मेरे सर का दर्द चला गया, ये वो दर्द था जो उसको पैदाइशी था, सारे इलाज के बाद भी नहीं खत्म हुआ था, आज हजरत की हाथ रखने की बरकत थी कि दर्द चला वाह गया। वाह वाह वाह। सुभान और वो अल्लाह, लोग के जो सुभान अब तक हुजूर को एक तनकीदी नजर से देख रहे थे, हजरत के हाथ को थाम कर ये वहीं पर हजरत के मुरीद हुए थे। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।